الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میں سب سے پہلے طلاب اور طالبات کی خدمت میں عید مبعث سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حوض علمیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام ذمہ داران کا کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے سفیر کو یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں کچھ دیر آپ لوگوں کے سامنے پھر سے آ سکوں اور کچھ اخلاقی نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آداب حاصل کر سکوں۔ میں آج کے درس اخلاق کا آغاز ایک مثال کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بکھیرنا، جن کو پھیلانا، جن کو پخش کرنا بہت آسان کام ہے۔ جہاں دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں پھیلانا، وسعت دینا، بکھیرنا آسان ہوتا ہے، لیکن انہی چیزوں کا پھر سے جمع کر کے اس کی اصلی جگہ پر واپس لے آ کر رکھنا یہ کافی مشکل بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پینٹ کو لے لیجئے، رنگ کو لے لیجئے۔ اگر آپ کے سامنے ایک رنگ سے بھری ہوئی بالٹی رکھی ہوئی ہو تو اس بالٹی میں رکھے ہوئے رنگ کو زمین میں بکھیرنا کتنا آسان کام ہے۔ کچھ سیکنڈز لگیں گے کہ آپ بالٹی کو اٹھائیں اور جس طرف بھی آپ کی نظر جائے اس طرف رنگ کو پھینک دیں۔ وہ رنگ جو ابھی تک ایک بالٹی کے اندر سمٹا ہوا تھا، وہی رنگ اب پورے گھر میں، پورے میدان میں بڑے آسانی کے ساتھ پھیل جاتا ہے۔ لیکن وہی شخص جس نے اس رنگ کو زمین پر بکھیرا تھا، اگر اب وہ شخص چاہے کہ اس رنگ کو واپس سمیٹ کر بالٹی کے اندر جمع کر دے تو یہ کتنا سخت مرحلہ ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ ناممکن ہو جاتا ہے، امپاسبل ہو جاتا ہے کہ پینٹ کو زمین پر بکھیرنے کے بعد واپس سے اسی پینٹ کو جمع کرے اور پھر سے بالٹی کے اندر ڈالے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا بکھیرنا آسان ہے لیکن جمع کرنا کافی سخت اور مشکل مرحلہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی بھی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم پھیلا تو دے دیتے ہیں، پخش جو کر دیتے ہیں، اس کو بکھیر دیتے ہیں، لیکن واپس اس کو جمع کرنے کے بارے میں سوچیں تو یہ کافی سخت مرحلہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے تعلقات، مثال کے طور پر بڑی آسانی سے ہم کسی سے اپنے دل کو لگا لیتے ہیں۔ جہاں دل کا لگانا ایک آسان مرحلہ ہے اور وقت کے گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن اچانک سے ہمیں یہ کہا جائے کہ 2 سال 4 سال میں جس سے ہمارا تعلق بڑھ گیا ہے، جس سے ہمارا دلی لگاؤ ہو گیا ہے، اچانک سے کوئی آئے اور کہے کہ آپ اس تعلق کو توڑ لیجئے، پھر تعلق کو توڑنا کافی سخت ہوتا ہے، کبھی کبھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جب مال سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرنا ایک آسان مرحلہ ہے۔ دھیرے دھیرے گریجولی طور پر انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، برسوں لگاتا ہے، 20 سال 30 سال کی محنت کے بعد وہ کچھ مال جمع کر لیتا ہے۔ اب مال سے اس کا تعلق بڑھ گیا ہے، اچانک سے کوئی آ کر اس سے کہے کہ تم اپنا سارا مال رائے خدا میں یا کسی کاز کی وجہ سے تم پورا مال دے دو، تو پھر مال سے تعلق کا چھڑانا ایک کافی سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی اولاد کا بھی یہی حال ہے۔ انسان ایک دن اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اچانک سے زندگی میں اولاد جیسی نعمت ملی اور دھیرے دھیرے انسان نے اپنی اولاد سے اتنا لگاؤ پیدا کر لیا ہے کہ اب انسان کے ذہن میں بھی یہ خیال آئے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد سے جدا ہو جائے،
تو انسان تیار نہیں ہے کہ اپنے اس تعلق سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی ہیں، مقام لے لیجیے، پوسٹ لے لیجیے. انسان بیٹھے بیٹھے کسی دن اسے ایک پوسٹ مل جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس پوسٹ سے، اس کرسی سے، اس مقام سے انسان کو اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے، پھر اچانک سے کوئی آ کر اس سے کہے کہ آپ کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی، تو انسان نے چونکہ اتنا لگاؤ کر لیا ہے، کرسی اور اس کے درمیان اتنا تعلق بڑھ گیا ہے، اتنی محبت بڑھ گئی ہے کہ اب آسانی سے انسان اپنی کرسی، اپنا پوسٹ، اپنا مقام، اپنی جگہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. مختصر یہ کہ جس طرح سے پینٹ زمین پر بکھرنے کے بعد اسے جمع کرنا مشکل ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کی زندگی میں کچھ ایسی تعلقات، کچھ ایسی چیزیں وارد ہو جاتی ہیں کہ دھیرے دھیرے انسان اسے دل لگا بیٹھتا ہے. جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ان سے جدا ہونا ہے تو انسان تیار نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آج روز مبعث ہے، تو لہذا رسول اسلام نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے مبعوث ہی اس چیز کے لیے کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو کامل کروں. اب ایک لمبی بحث ہے کہ مکارم اخلاق یا فضائل اخلاق، اس میں بہت بڑا فرق ہے. عام طور سے ہم مکارم اخلاق کا ترجمہ کرتے ہیں فضائل اخلاق، نہیں. روایتوں کی طرف اگر ہم نظر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ خاص فضائل ہیں، جیسے صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، کچھ خاص جو فضائل ہے جن کے مجموعے کو مکارم اخلاق کہا جاتا ہے. اور آج روز مبعث ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء اور خصوصی طور پر خاتم الانبیاء کو کیوں مبعوث کیا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ جو تعلقات ہم نے اپنی زندگیوں میں بنا رکھے ہیں کہ جن سے دور ہونا ہمارے لیے مشکل ہے، خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو صرف اس مقصد کے لیے مبعوث کیا تھا کہ وہ اس دنیا سے یہاں پر آئے اور ہمیں عارضی اور ٹیمپورری جو ہمارے تعلقات ہیں جسے ہم پرماننٹ سمجھتے ہیں، وہ لوگ آئے اور ہمیں سمجھائے کہ جس تعلق کو تم ہمیشہ رہنے والا، انفینٹی والا تعلق سمجھ رہے ہو، وہ تعلق حقیقی تعلق نہیں ہے، بلکہ انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے تھے کہ ہم انسانوں کو ہمارے تمام عارضی تعلقات سے دور کریں اور ایک حقیقی تعلق کی طرف ہم لوگوں کو لے جائیں، اور اس تعلق کا نام ہے قرب الہی. انبیاء الہی اس لیے آئے تھے کہ انسان کو خدا تک پہنچا سکے، انسان کو خدا کے نزدیک تک لے جا سکے. نہیں، بات کو سمجھانے کے لیے پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے آنگن میں کوئی پودے کو بوتے ہیں، مثال کے طور پر سیب کا درخت، سیب کا پودا لے آتے ہیں جو چھوٹا سا ہے، وہ اپنے آنگن میں بوتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ سیب کے درخت کو اس کے سائے کے لیے لگا رہے ہیں، یا آپ سیب کے درخت کو اس لیے لگا رہے ہیں کہ جب سیب کا درخت تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو آپ کے گھر کا منظر اچھا لگے گا؟ کیا آپ سیب کے درخت کو اس کے پتوں کی وجہ سے لگا رہے ہیں؟ تو آپ ہمیں یہی جواب دیں گے کہ دیکھیے، جب سیب کا درخت بویا جائے گا تو منظر بھی اچھا ہو جائے گا، پتے بھی ضرور ملیں گے، لیکن سیب کے درخت کو لگانے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اس درخت سے آئندہ چل کر ہم سیب کو حاصل کر سکیں. سیب حقیقی مقصد ہے، لیکن اس حقیقی مقصد کے ساتھ ساتھ کچھ جانبی مقاصد اور کچھ جانبی فوائد بھی ہماری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے اس کے پتے جو ہے ہمارے نصیب میں آ جائیں گے، یا جب پتے بڑھیں گے تو اس سے سایہ مل جائے گا، یا ایک منظر اچھا لگنے لگے گا.
हाँ, दूसरे पड़ोसी हमारे घर को नहीं देख पाएंगे, ये सारे फवाइद भी हैं। लेकिन जो सेब के दरख्त को बोने का असली मकसद और असली रीजन है वो ये है कि सेब के दरख्त से सेब हासिल किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद आलम ने जो 1,24,000 अंबिया को मबूस किया है, उन सबका एक हकीकी फायदा है। गरचे इस फायदे के आसपास जिस तरह से सेब असली मकसद है, सेब के साथ साथ पत्ते भी मिल जाते हैं, मंजर भी अच्छा जो है लगने लगता है, साया भी मिल जाता है, बिल्कुल इसी तरह से अनबिया के बेअसत के दूसरे फवाइद भी जानिबी फवाइद है, लेकिन उनका एक असली मकसद भी है जिस एक मकसद के लिए खुदावंद आलम ने 1,24,000 अनबिया को मबूस किया। अगर आप किसी से सवाल करें कि 1,24,000 अनबिया को खुदावंद आलम ने क्यों मबूस किया, इसका हदफ क्या है, खुदावंद आलम का मकसद क्या है कि खुदावंद आलम ने 1,24,000 अनबिया को भेजा, फिर आखिर में 27 रजब के दिन हमारे नबी को मबूस किया और पैगंबर इस्लाम ने दीन इस्लाम का ऐलान किया। तो इस बिअसत का और इस दीन इस्लाम का फायदा क्या है? हो सकता है कि कोई जवाब दे, हो सकता है क्या बड़े बड़े उलमा ने इसका जवाब दिया है, आपको किताबों में मिल जाएगा। बाद उलमा ने ये तहरीर किया, खुदावंद आलम ने 1,24,000 अनबिया को या हमारे नबी को इसलिए मबूस किया, दीन देकर भेजा, ताकि जब इंसान की जिंदगी में दीन आ जाएगा तो उसकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और उसकी आखिरत भी जो है क्या हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। यानी बाज़ उलमा के मुताबिक पैगंबर इस्लाम इसलिए मबूस हुए थे ताकि आपसे हम फायदा हासिल कर सके और नतीजे में हमारा जो हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों आबाद हो जाए। यानी पैगंबर इस्लाम इसलिए मबूस हुए थे ताकि हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए और हमारी आखिरत भी आबाद हो जाए। और बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, दुनिया से पैगंबर इस्लाम का कोई मकसद नहीं, अनबियाए इलाही इसलिए मबूस हुए हैं ताकि हमारी आखिरत आबाद हो जाए। जाहिर सी बात है, जिस इंसान की आखिरत जो है आबाद हो जाए तो खुद ब खुद उसका दीन भी आबाद हो जाएगा। लेकिन इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमान ने फलसफे दीन और फलसफे बिअसते अनबिया को इस जुमले के जरिए रोशन किया। आपने अपनी जिंदगी में जुमला इरशाद फरमाया कि अनबिया जो मबूस हुए हैं, जो दीन लेकर आए हैं, वो हमारी दुनिया को आबाद करने के लिए नहीं है। हत्ता कि इमाम खुमैनी ने कहा अनबिया ना हमारी दुनिया को आबाद करने के लिए मबूस हुए हैं, ना हमारी आखिरत को आबाद करने के लिए मबूस हुए हैं, बल्कि अनबिया की बेइज्जत का हकीकी अदब ये है कि अनबिया इसलिए मबूस हुए हैं ताकि हमें खुदा के करीब कर सके। अल्फाज को बताऊं तो अनबिया की बेइज्जत का मकसद कुर्बे इलाही है। जिस तरह से एक दरख्त को लगाने का मकसद सेब हासिल करना है, गरचे उसके साथ साया भी मिल जाता है, पत्ते भी मिल जाते हैं और जो मंजर भी अच्छा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद आलम ने अनबिया को मबूस किया है ताकि वो यहाँ पर आए और हमको खुदा के करीब तक लेके जाए, हमें कुर्बे इलाही हासिल हो जाए। जब कुर्बे इलाही असल मकसद हासिल हो जाएगा तो साथ में जानिबी तौर पर हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और हमारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। अभी तक मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि पैगंबराने इलाही की बेइज्जत का मकसद न दुनिया को आबाद करना है न आखिरत को आबाद करना है, बल्कि अनबियाए इलाही की बेइज्जत का मकसद ये है कि वो आए और इंसानों को अल्लाह के करीब तक लेकर जाए, इंसानों को कुर्बे खुदा हासिल हो जाए। अगर अनबिया की बेइज्जत का मकसद कुर्बे इलाही हासिल करना है तो फिर ज़हन में सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कुर्बे इलाही कहते किसे हैं, जिसके लिए खुदावंद आलम ने 1,24,000 अनबिया को मबूस किया।
یہ قرب الہی کہتے کسے ہیں کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے، اور جس ہدف کے لیے انبیاء الہی دنیا میں آئے ہیں وہ ہدف بھی پورا ہو جائے۔ سوال: قرب الہی، قرب خدا کہتے کسے ہیں؟ قرب الہی کیا ہے؟ پھر میں ایک مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اپنی خط کو اچھا کرنا چاہے اور وہ استاد کی خدمت میں جائے، کسی اچھے خطاط کی خدمت میں جائے، جانے کے بعد یہ کہے کہ معلم میں بالکل آپ کی طرح لکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا خط، میری ہینڈ رائٹنگ بھی بالکل آپ کی ہینڈ رائٹنگ جیسی ہو جائے۔ اب معلم کیا کرے گا؟ معلم اس کے ہاتھ میں قلم دے گا اور پریکٹس کرانا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ اسی وقت تم ایک کامیاب طالب علم، ایک کامیاب شاگرد بن کر میرے مدرسے سے جا سکتے ہو جب دیکھنے والا جب تمہارے خط کو دیکھے تو تمہارے خط کے اندر وہ خصوصیات نظر آئیں جو میرے خط میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی دیکھنے والا یہ کہے کہ بالکل اس کے خط کے اندر اس کے استاد کے خط کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ بس میرے عزیز طلاب اور طالبات، قرب الہی کیا ہے؟ قرب خدا کیا ہے؟ قرب خدا یہی ہے کہ انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ اللہ کی صفات کو ہمارے سامنے بیان کرے، اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم صفات حق کو اپنے وجود میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یعنی قرب الہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے صفات کی جھلک کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر خدا کا ایک لقب ہے ستار، انبیاء نے آ کر ہمیں جو ہے خبر دی خدا ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اب قرب خدا کیسے حاصل ہوگا؟ اگر ہم قرب خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی ستاریت کی جھلک دکھائی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا ایک سیکرٹ، ایک چھوٹا سا راز ہمیں پتا چلا، ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ جب تک ہم اس کے سیکرٹ کو عام نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگوں میں جا کر بیان نہیں کریں گے کیا تم کو پتا ہے کہ فلاں انسان کے اندر میں نے اس عیب کو دیکھا ہے، تب تک ہمیں سکون ملنے والا نہیں ہے۔ انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے، انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قرب الہی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے صفات کی جھلک ہمارے وجود میں نظر آئے۔ اگر اللہ ستار ہے تو ہمارے وجود کے اندر بھی ستاریت کی صفت جھلکنا چاہیے۔ اللہ کریم ہے تو ہمارے وجود کے اندر بھی کچھ کریمانہ صفتوں کی جھلک دکھائی دینی چاہیے۔ اللہ رحمان ہے تو ہمارے وجود کے اندر سے بھی رحم نظر آنا چاہیے۔ جب انسان خدا سے نزدیک ہو جائے گا، خدا کی صفات کو اپنے وجود میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی۔ کیسے آباد ہو جائے گی؟ جو انسان خدا کی صفات کو اپنے ایگزسٹنس میں، اپنے وجود میں اپلائی کرنا چاہتا ہے، ڈھالنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کے جو ہے خدا کی صفات میں جھوٹ نہیں ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کسی کا مال چوری نہیں کرے گا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کسی پر تہمت نہیں لگائے گا، وہ کسی حرام کام کو انجام نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری کوشش ہے کہ خدا کی صفات کو اپنی زندگی میں ڈھالے، اور جو صفات خدا سے دور ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جب انسان ایسی صفات وہ اپنے اندر ڈھالے گا ہی نہیں جو غلط صفات ہیں، تو پھر اس کی دنیا بھی آباد ہوگی۔ جب دنیا آباد ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی غلط صفات نہیں ہوں گے، تو خود بخود اس انسان کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ ایسا انسان جو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، چوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں لگاتا، کسی کے عیبوں کو نہیں ڈھونڈتا، تو پھر ایسے انسان کی ضرور آخرت بھی آباد ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا انبیاء آئے ہیں قرب الہی کے لیے۔ ہم کوشش کریں خدا کی صفات کو اپنے وجود میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس راستے پر چل پڑیں گے تو خود بخود برے صفات سے اپنے آپ کو دور کریں گے، اچھے صفات ہمارے وجود میں آتے جائیں گے۔ جب برے صفات سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اچھے صفات ہمارے وجود میں آتے جائیں گے، تو ہمیں انبیاء کی بعثت کا حقیقی ثمرہ قرب الہی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا،
اور آثار جانبی کے طور پر ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں جملہ ارشاد فرمایا، پروردگارا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ جب انسان کو قرب الہی حاصل ہو جائے، جب وہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو خود بخود اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، آج کل ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دین پر چلنے کے نتائج میں ہماری دنیا آباد نہیں ہو سکتی، اور ایویڈنس کے طور پر وہ ویسٹرن کنٹریز کے ماحول کو ہمارے سامنے دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایسٹ میں، مشرق میں جہاں اسلام کا بول بالا ہے، یا اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دین اسلام کو مانتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ لو، اور ویسٹرن کنٹریز میں جا کر دیکھ لو جو لوگ دین کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے، ان کے منحرف ادیان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ جا کر دیکھیں کتنا اچھا سسٹم ہے، کتنا اچھا نظم ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہاں پر گاڑی غلطی سے کہیں پارک جو ہے کر دے تو ہے بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، رشوت دینی پڑتی ہے گاڑی لانے کے لیے۔ اگر یہی کام کوئی غلط جگہ پر ویسٹرن کنٹریز میں گاڑی کو پارک کرتے ہیں، بڑی آرام سے وہ لوگ آتے ہیں اور قریب ہی میں کہیں پر جہاں پارکنگ کی جگہ ہوا گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں، اور دوسرے دن آپ ایک لیٹر دے دیتے ہیں کہ آپ کا مثال کے طور پر 300 یورو، 400 یورو، 500 یورو جریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا، جسے ٹیسٹ دیوانگی، کہ آپ صحیح سالم ہیں یا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد گاڑی بڑی آسانی سے آپ کو، تو پتا چلا ویسٹ میں قانون اچھا ہے۔ تو اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کارآمد نہیں ہے۔ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دین ہماری دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہاں، گرچہ اسلام نے تاکید کی ہے کہ تم اپنی دنیا کو بھی آباد رکھو۔ دنیا آباد ہوتی ہے قوانین، رولز اور ریگولیشن کے چلنے پر، چونکہ ویسٹ میں رولز اور ریگولیشن کو اچھی طرح سے فالو کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کی دنیا آباد ہے۔ اگر ہم لوگ بھی قوانین کو دوسرے انسانی بنائے ہوئے قوانین نہیں بلکہ اسلامی قوانین ہی کو جدیت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہماری دنیا بھی بالکل آباد ہو سکتی ہے۔ دین دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ دین اس لیے آیا ہے کہ دین ہمیں قرب الہی تک پہنچائے، دین ہمیں اللہ سے نزدیک کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سے نزدیک ہو، یہ بھی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ اس کی ظاہری دنیا اچھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ مٹیریلسٹک ورڈ جو ہے، یہ جو ظاہری مادی دنیا ہے وہ اس کی اچھی ہو، نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کی دنیا خراب ہے، لیکن جو اس مرحلے میں ہے اس کے اقوال سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کی دنیا آباد ہے یا آباد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر واقعے کربلا کے بعد، روزے عاشور کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ہم لے لیں، ظاہری طور پر اسیری ہے، سب کچھ قربان ہو گیا ہے، حالات سازگار نہیں ہے۔ اب جا کر جناب زینب سے پوچھے، آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی، آپ کی دنیا، آپ کی آخرت آباد ہے یا نہیں؟ جیسے کہ اقلیسیات کے دربار میں سوال کیا تھا، کئی پر آئی کسی اللہ بیافی حسین، تو جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، وما رأیت الا جمیلا، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو قرب الہی حاصل ہو گیا تھا۔ جناب زینب اپنی مانوی آنکھوں سے حقیقی کامیابی کو دیکھ رہی تھی کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ صرف انسان کی دنیا آباد ہو جائے، بلکہ انسان کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے کتنا زیادہ قریب ہے۔ اور خداوند عالم نے اسی قرب الہی کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہمارے حوالے قرآن مجید میں،
قرآن مجید کی جہاں بہت ساری تعریف ہے، یہ گہر سے قرآن مجید کی یہ بھی تعریف جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایسے قوانین اور ایک ایسے احکام کا مجموعہ ہے کہ جس پر چل کر انسان قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے، یا بات دیگر میں یوں کہوں کہ قرآن مجید کو خداوند عالم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ انسان قرآن مجید کو کھولے اور اللہ کے رولز اور ریگولیشن کو پڑھے۔ قرآن مجید میں کچھ رولز ہیں اور کچھ نورز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی چیزیں کہ جن سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس کا نام محرمات ہے، اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو قریب کرنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، اس کا نام واجبات ہے۔ اور واجبات میں سب سے پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنی ہوگی، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود عبادت کو انجام دے، روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے پیسے سے حج پہ جائے۔ نہیں، عبادت کا ایک پورا ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ طلاب اور طالبات کی اکثریت ہے۔ آپ لوگوں نے حوض علمیہ میں کتاب پڑھی ہوگی، کتاب کا نام ہے آداب اسلامی، جو سب سے یہ امتحان میں بھی ہے۔ آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو پہلا ہی سبق جو کتاب کا ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام انڈیویجول دین کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام سوشل ریلیجن کا نام ہے، سوشل دین کا نام ہے، سماجی دین کا نام ہے۔ تو عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ انڈیویجول ہے، ایک حصہ سوشل ہے۔ مفاتیح الجنان میں جو آپ پڑھیں گے وہ عبادت کا پہلا حصہ ہے، شخصی حصہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک پر سے پرندہ کبھی بھی پوری پرواز کو نہیں بھر سکتا۔ بالکل اسی طرح سے صرف انڈیویجول ورشپ کی وجہ سے یا شخصی عبادت کی وجہ سے، خصوصی عبادت کی وجہ سے انسان کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو عبادت کے 2 پر ہیں، قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے 2 پرس ہیں، 2 پر ہیں۔ ایک پر کا نام شخصی عبادت ہے، دوسرے پر کا نام سماجی عبادت ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر مجھے موقع ملا تو اس کے اوپر بھی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہم تو اس دنیا میں پیدا ہونا نہیں چاہتے۔ کون ہے جو کہہ کر آیا ہے اللہ سے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج، دنیا میں جانا چاہتا ہوں، دنیا میں نہیں، ہمارا اختیار نہیں تھا۔ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو بھیج دیا۔ کہاں پر پیدا ہونا ہے یہ بھی ہمارا اختیار نہیں تھا، خدا نے جہاں پیدا کرنا چاہا وہاں پر ہم کو پیدا کر دیا۔ کون سے انوائرمنٹ میں رہیں گے، کون سے محیط میں رہیں گے، ماحول میں رہیں گے، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں جس ماحول میں بھیجنا چاہا بھیج دیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جب ہم نے مانگا تھا تو ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ قرآن مجید کی آیت اس سوال کا جواب دیتی ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن کو اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس دنیا میں آئے اور میری عبادت کو انجام دے۔ گویا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کرے۔ اور عبادت کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ورشپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ٹائم پر مسجد میں جائیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، کچھ مرتبہ کھڑے ہو جائیں، کچھ مرتبہ سجدے میں جائیں، کچھ مرتبہ رکوع میں جائیں۔ کیا اتنا بڑا خدا کہ جس کے بارے میں اتنا کہنا، تاکہ میں یہاں پر جو ہے 2 مثالیں پیش کروں گا تاکہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن پر جو ہے پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر سائنس میں یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ انسان جب ایک پلک کو مارتا ہے، ایک پلک کے جھپکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ لیکن یہ چیز سائنس میں ثابت ہو چکی ہے کہ انسان جب تک ایک پلک کو مار کر واپس اٹھاتا ہے، اتنی دیر میں اس یونیورس میں جو آسمان ہے، آسمان کے اندر 5752 کلومیٹر وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو
کھڑا کیا ہے، ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے، صرف بنایا نہیں ہے، وہ ہمیشہ در حال حرکت ہے۔ خدا وہ ہے جو پلک جھپکنے کے درمیان 5752 کلومیٹر آسمانوں کو وسعت عطا کر رہا ہے، اور یہ جاری و ساری ہے۔ یا دوسری مثال، سوئی کا ناکا لے لیجیے آپ، سوئی جو ہوتی ہے، نیڈل جو ہوتی ہے، اس کا جو ہول ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، آپ اسکیل سے بھی اسے ناپ نہیں سکتے، اس کا میجرمنٹ نہیں دے سکتے۔ لیکن سائنس میں یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ یہ جو سوئی کا ناکا ہے یا سوئی کا ہول ہے، اگر اسے ملین یا بلین ٹائم ڈیوائڈ کیا جائے تو کتنا حصہ باقی رہ جائے گا؟ سائنس کہتی ہے اگر سوئی کے ہول کو بلین ٹائم ڈیوائڈ کرنے کے بعد سارے حصوں کو الگ رکھ دیا جائے، یہ حصے کو لیا جائے، اگر اس پر تحقیق کی جائے تو پتا چلے گا کہ اس ایک حصے کا بھی یہ سینٹر دائرہ ہے، اور اس کے اندر بھی الیکٹرون پایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی پروٹون پایا جاتا ہے، ہاں، اور اس کے اندر جو اسپیڈ پائی جاتی ہے الیکٹرون اور پروٹون کی، بتایا جاتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر 2,01,164 کلومیٹر کی تیزی پر اس کی رفتار ہے۔ جو خدا اتنی چھوٹی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، جو خدا پلک جھلک جو ہے جھپکنے میں آسمانوں کو وسعت دے سکتا ہے، اسے کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ انسانوں کو پیدا کرے؟ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ مقصد خلقت کیا ہے، تو اللہ یہ بتائے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، گویا سال میں کچھ دن بھوکے رہے، کچھ گھنٹے اٹھک بیٹھک کرے۔ نہیں، اتنا چھوٹا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہم نے مفہوم عبادت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ مفہوم عبادت جو ورشپ کا کانسیپٹ ہے، یہ بہت وائڈ کانسیپٹ ہے، ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ اگر ہم مفہوم عبادت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فلسفہ عبادت کو سمجھنا پڑے گا۔ چونکہ دامن میں گنجائش نہیں، میں بڑی تیزی سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ہوگی۔ ایک جملے میں، چونکہ دامن میں گنجائش نہیں، مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ فلسفہ عبادت کیا ہے، عبادت کو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا، جو ہمارے مقصد خلقت کو اللہ نے عبادت کو قرار دیا ہے، تو ایک جملے میں اس کا ایک جواب ہم یہ دے سکتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرح ہو جائے۔ اللہ نے عبادت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ عبادت کرتے کرتے بندے کے اندر خدا کی صفات نمایاں ہونے لگے۔ اللہ کاشف الکرب ہے، عبادت کرتے کرتے بندے میں کیپیسٹی آ جائے، وہ کسی کو مشکل میں نہ ڈالے۔ اللہ رازق ہے، بندہ عبادت کرتے کرتے بیوی بچوں کا خیال رکھتے رکھتے اس کے اندر بھی یہ صفات آ جائے کہ اس کے اندر بھی صفت رازقیت چھلکنے لگے۔ عبادت کرتے کرتے اگر بندہ دوسروں پر رحم کرنے لگے، اللہ رحیم ہے، اللہ چاہتا ہے جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جتنے صفات ہیں، وہ سب کے سب بندوں میں جھلکنے لگے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر وہ میری عبادت کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جن و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، وہ اپنے آپ کو میری طرح بنانے کی کوشش کرے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، بس ایک مثال آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیے، اگر کسی کمپنی میں ایک باس ہے، ایک آدمی ہے جس کی کمپنی ہو، وہ چاہتا ہے اس کے بعد اس کا جانشین جو آئے وہ بھی بالکل اسی طرح کمپنی کو آگے بڑھائے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کوالٹی اس کے اندر ہے اس کے بیٹے میں بھی منتقل ہو جائے۔ جب یہ انسان دیکھے گا کہ اس کا بیٹا کمپنی میں آ رہا ہے اور باپ کے کام کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی ادائیں دکھا رہا ہے، تو باپ اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ خدا نے انسان کے لیے کہا زمین پر اللہ کا خلیفہ بنانا انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو کوالٹی کے اندر ہے اس کی جھلک، اس کی جانشین اس کے ٹیکسچر کے اندر دکھائی دے، کم از کم شباہت تو پیدا ہو جائے۔ آخر میں ایک داستان سناؤں گا، جناب موسیٰ کے زمانے کی داستان ہے کہ جناب موسیٰ جب فرعون کے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے تو فرعون کبھی کبھی جناب موسیٰ کا مذاق اڑانے کے لیے کچھ ڈرامہ باز، کچھ ایکٹرز کو جمع کرتا تھا۔
انہی میں سے ایک ایکٹر تھا جو جناب موسیٰ کے کیریکٹر کو پلے کرتا تھا. جناب موسیٰ کی طرح ایک ابا کو ڈال لیتا، ہاتھ میں ایک عصا لے لیتا اور بالکل اسی طرح سے ادائیں کرنے کی کوشش کرتا جس طرح سے جناب موسیٰ کی ادائیں ہوا کرتی تھی. اور اس کا یہ ایکٹ دیکھ کر، یہ پلے دیکھ کر فرعون اور فرعونی لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتے تھے. اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے اوپر عذاب نازل کیا اور فرعون اور دوسرے فرعونی سوچ کو فالو کرنے والے لوگوں کو دریا میں غرق کیا، سب لوگ جو ہے غرق ہو گئے، لیکن یہ ایکٹر زندہ رہ گیا. جناب موسیٰ کو افسوس ہوا، اس نے میرے دل کو کافی جو ٹھیس پہنچائی ہے، زیادہ تکلیف دی ہے، یہ میری ایکٹنگ کر کر کے لوگوں کو ہنساتا تھا. آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو تو غرق جو ہے کر دیا، لیکن یہ بھی تو میرا دشمن ہے، اس کو کیوں غرق نہیں کیا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر میں نے اس ایکٹر کو غرق نہیں کیا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ میں تمہارا عاشق ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کچھ دیر ہی کے لیے صحیح اس نے تمہاری شباہت کو اختیار کیا تھا، تمہاری جیسی خدمت کرنے کی کوشش کی تھی، لہذا تمہاری شباہت اس ایکٹر کے اندر پائی جاتی تھی، اس لیے مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اس ایکٹر کو نیل کے پانی میں غرق کروں. جب خداوند عالم موسیٰ کی ادا نکالنے والے، موسیٰ کے صفات کو اپنانے والے، وہ بھی آرٹیفیشل طریقے سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جب اس نے موسیٰ کے صفات کو اڈاپٹ کیا تو خدا نے اسے نہیں ڈبویا. تو اگر انسان کو قرب خدا حاصل ہو جائے اور قرب خدا کو حاصل کرنے کی راہ میں انسان کے اندر کچھ الہی صفات، کچھ الہی ایٹریبیوٹس انسان کے وجود میں آ جائے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے انسان کو خداوند عالم قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینک دے. لہذا آج روزے مبعث ہے، انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ ہمیں قرب الہی تک پہنچا سکے. اگر ہم قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کی صفات کو، خدا کی ایٹریبیوٹس کو، وہ صفات جو خدا میں پائی جاتی ہیں، اس کی ایک جھلک، اس کی ایک سملیرٹی، اس کی ایک شباہت ہم اپنی زندگیوں میں بھی لانے کی کوشش کریں تو ہمیں قرب خدا حاصل ہوگا. اور جس انسان کو قرب خدا حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا